گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی، وہی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے پریزیڈنٹ شی کو انوائٹ کیا ہے اپنی حلف برداری کی تقریب میں 20 جنوری کو جو ہوگی. اس کے لیے انہوں نے مبینہ طور پہ وی ڈونٹ ہیو اینی کنفرمڈ رپورٹس کہ انہوں نے رشیا پہ بھی ان سے کچھ تعاون مانگا ہے کہ اس جنگ کو ختم کرانے میں کوئی کردار ادا کریں. اس صورتحال کو، اس ڈیولپمنٹ کو، اس انویٹیشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی کیلکولیشن کیا ہے اس بارے میں؟ پہلے تو معذرت، آپ کو دیر سے جوائن کر رہا ہوں، تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں. غالباً میری آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے؟ بالکل 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 اچھی آ رہی ہے آواز. آپ کی آواز تھوڑی مجھے نہیں سنائی دے رہی، بڑی کم آ رہی ہے مجھے، اور میں نے 2-3 دفعہ ٹرائی بھی کیا. بہرحال سر، یہ جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس میں بڑا تبصرہ ہو رہا ہے ویسٹرن میڈیا کے اوپر، جو انویٹیشن کے اوپر، اور اس لیے اس میں 2-4 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس کو میڈیا انپریسیڈنٹیڈ ایونٹ قرار دے رہا ہے، اور اس کی 3 وجوہات میں سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے یہ کہ جو اس طرح کی تقریب ہے اس میں ورلڈ لیڈرز کو انوائٹ کیا نہیں جاتا، اور پہلی مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کی ٹیم انوائٹ کر رہی ہے لوگوں کو باہر سے، لیڈرز کو باہر سے. اب اس کے پیچھے ان کا ایک مقصد ہے کہ جو امریکہ، گریٹ امریکہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو وہ راگ الاپتے رہے ہیں، وہ بتانا ہے کہ واقعی امریکہ گریٹ ہے، اور دنیا کے گریٹ پاورز کے لیڈرز جو ہے اس میں شریک ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس میں پریزیڈنٹ زی صرف اکیلے شریک نہیں ہو رہے، انہوں نے انویٹیشن اٹلی کے پریزیڈنٹ کو بھی بھیجی ہے. اسی طریقے سے 2-4 اور پریزیڈنٹس ہیں، جس میں ایل سیلوڈور بھی ہے، ارجنٹینا بھی ہے، ان کے پریزیڈنٹس کو بھی بھیجا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ تھوڑا سا انپریسیڈنٹیڈ اس لیے بھی ہے کہ چائنا کے حوالے سے بائی پارٹیزن سپورٹ آپ کو نظر آتی ہے کانگریس کے اندر، کہ چائنا ایمرجنگ چیلنج ہے اور اسے ہمیں کسی طریقے سے روکنا ہے، اس کے لیے اپنی تیاری کرنی ہے. تو اس کے درمیان میں اس طرح کی جو انویٹیشن ہے یہ اپنی جگہ پہ انپریسیڈنٹیڈ ہے. تیسرا یہ کہ پریزیڈنٹ زی جو ہے وہ چونکہ ویسٹرن میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ وہ پاسبلٹی ہے کہ وہ اس میں شریک نہ ہو بیکاز آف دا پاسٹ، جو دونوں کے درمیان میں ایک کھچاؤ نظر آتا ہے. تیسرا پوائنٹ میرا یہ کہ اسٹونشنگ بھی ہے، بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے ہمیشہ ہاکش لینگویج اختیار کی ہے چائنا کے حوالے سے. پھر انہوں نے جو ٹیم لی ہوئی ہے اس کے اندر بھی دیکھیں وہ ہاکش ہیں، اور چائنا کے حوالے سے جیسے مارک روبیو ہے، اس میں چائنا نے 2020 کے اندر ان کے اوپر سینکشنز بھی لگائے ہوئے تھے، بین لگایا ہوا تھا. تو وہ اس طرح کی ٹیم کے باوجود اگر ادھر آنا ہے، یہ بھی اپنی جگہ پہ بڑا حیران کن ہے. اس کے علاوہ جو کیرولائن لیوٹ ہے، انکمنگ پریس سیکرٹری ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، ان کا ماننا یہ ہے کہ وہ جسٹیفائی کرتے نظر آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مقصد یہ ہے کہ اوپن ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہوئے جو اپنے حمایتی ممالک ہیں، اپنے مخالفین ہیں، اور اپنے ساتھ جو کمپیٹ کرنے والے ممالک ہیں، ان سب کے ساتھ کھلے انداز سے ملا جائے اور بات چیت کے ذریعے سے مسائل کو آگے حل کر کے آگے بڑھا جائے. تو وہ اسے اس انداز سے جسٹیفائی کر رہی ہیں. اب چائنیز اگر ریئیکشن کو دیکھیں تو چائنیز ریئیکشن بڑا کیئرفل ہے. چائنیز کی جو دفتر خارجہ میں ماؤ ننگ، ان کی جو پریس کانفرنس ہے، ان سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ اس وقت میں آپ سے کچھ بھی بات شیئر نہیں کر سکتا یا کوئی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. تو چائنیز ہمیشہ کی طرح اولڈ وائز مین، بڑا صبر کے ساتھ چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں، جلد بازی میں کوئی جواب نہیں دیتے. لیکن میں اسے قرار دیتا ہوں گریٹ ڈپلومیٹک سمبولزم اس کے اندر نظر آ رہی ہے. اور آپ سمجھیے کہ اس وقت امریکن دوسرے لفظوں میں تسلیم کر رہے ہیں چائنا کی حیثیت کو. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ماضی تھا 2017 سے 22 میں، جس میں انہوں نے انٹاگونسٹک پالیسی رکھی ہوئی تھی، ٹریڈ وار کا آغاز کیا تھا، کووڈ-19 کا الزام لگایا تھا، اور اب الیکشنز کے اندر بھی کہہ رہے تھے کہ 10% ٹیرف عائد کریں گے چائنیز پروڈکٹس کے اوپر، اور بعد میں تو وہ 60% کی بھی دھمکیاں آ رہی تھی. تو اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے چائنا کی حیثیت کو اور انٹرنیشنل سسٹم میں بھرپور تبدیلی کے. اور پھر میں اسے پریزیڈنٹ زی کی ڈپلومیٹک وکٹری بھی قرار دیتا ہوں. اگر وہ جاتے ہیں تب بھی، نہیں جاتے تب بھی. مثال کے طور پہ جاتے ہیں تو ہاکش جو کانگریس مین ہیں، وہاں کے جو لیڈرز ہیں، ان کے درمیان میں پریزیڈنٹ زی بیٹھے ہوں گے، وہ پریزیڈنٹ زی جن کے خلاف 24 گھنٹے باتیں ہوتی ہیں وہاں پہ. تو دس از اے ڈپلومیٹک وکٹری. اور یہ ایگزیکٹلی ڈپلومیٹک وکٹری ہے پریزیڈنٹ زی کی.
اور پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو گلوبل پاور جو ہیں، دو اور امپورٹنٹ فیچرز آپ کے ساتھ شیئر کروں. اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہسٹری دیکھیں تو گلوبل پاورز ہمیشہ ہاٹ وار میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں آتے. دے گو فار اے کولڈ وار. اور اس میں اگر اف دے ہیو اے جنرل کانفلکٹ تو وہ اسپیسیفک کوآپریشن کرتے نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ سوویت یونین اور امریکہ کا آپ مثال لے لیجئے، جس میں ہارٹ کانٹیکٹ جو ہے ہاٹ لائن قائم کر کے انہوں نے اسپیسیفک کوآپریشن کی. کیوبن میزائل کرائسس میں ٹرکی نے اپنے میزائل، ٹرکی سے یو ایس نے اپنے میزائل ہٹائے، کیوبا سے انہوں نے وڈرا کیے سوویت یونین نے. تاشقند کے معاہدے میں دونوں کا ایگریمنٹ تھا کہ ہاں سوویت یونین ایگریمنٹ کروائے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں. سوئس کینال کرائسس کے وقت میں انہوں نے اسرائیل، فرانس اور برٹن کا ساتھ نہیں دیا، اور دونوں پاور جو ہے وہ ایجپٹ کے ساتھ کھڑے تھے. اسپیسیفک کوآپریشن نظر آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس میں جو مجھے پہلو نظر آتا ہے وہ یہ کہ آج تک چائنا کہتا تھا کہ ہم پاور ہیں، ہمارے ساتھ پاور کی طرح ڈیل کریں، اور یہ پہلی مرتبہ یو ایس کا پریزیڈنٹ کہتا ہے نہیں، چائنا پاور ہے، اس کو انوائٹ کرنا ضروری ہے، ایک امپورٹنٹ نیشن ہے جس کے بغیر امریکہ آگے نہیں جا سکتا. اور آخری پوائنٹ، امریکہ میری نظر میں میک اینڈ بریک پہ کھڑا ہے. کوئی بھی جذباتی ان ایپٹ پالیسی جو ہے امریکہ کے اثر و رسوخ کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا. تو میرا خیال ہے یہ اچھی موو ہے، اسے پازیٹیو لینا چاہیے، اور اگر دو میجر پاورز آپس میں کوآپریٹ کریں گے تو دنیا پرسکون رہے گی. ڈاکٹر منور، ون کوشچن. یہ بات ہو رہی تھی ابھی ڈاکٹر حسنین صاحب سے، یہ انویٹیشن کیا آفیشیل اناؤنسمنٹ ہے کہ یونی پولر ورلڈ ہیز فنشڈ اینڈ اٹ از دی بگننگ آف اے ملٹی پولر ورلڈ؟ اس کا دیکھیں، جو ریاستیں ہیں اور پاورز ہیں وہ کبھی یہ تسلیم اپیرنٹلی نہیں کرتی کہ ہماری اجارہ داری ختم ہو گئی ہے، لیکن ان کے ایکشنز بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ تسلیم کر رہی ہیں نیو ریئلٹیز کو. تو میرا خیال ہے اسی حوالے سے جو نیو ریئلٹی ہم ایسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اسے، کین وی جی، میں نے اس کا پہلے اظہار کیا کہ یہ تسلیم کرنے کے مترادف ہے کہ چائنا پاور ہے اور گلوبل کی پلیئر ہے ود امریکہ، اور دوسرا یہ کہ سسٹم جو ہے وہ یونیپولر نہیں رہا، اٹ از آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ. دیکھیں نا، آپ امریکہ کو سمجھیے، امریکہ کی اکانومی کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ ڈیکلائن کا شکار ہے. یہ میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگرام کے اندر ذکر کیا ہے. $38 ٹریلین کی ڈیٹ، 128% آف جی ڈی پی، اس کے ساتھ 8 ملین کا غربت کی سطح سے نیچے جانا، 18 ملین ہیلتھ کیئر افورڈ نہیں کر سکتے، 50% آف پاپولیشن جو ہے وہ اس کے پاس شیلٹر اویلیبل نہیں ہے. امریکہ کے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کو دیکھیے کہ وہ فریگمنٹڈ آپ کو نظر آتے ہیں. یعنی اس طرح کے جو الیکشنز ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ کیا ہمارے پاس بس یہی آپشن ہے، امریکہ میں یہی صدارتی آپشن ہے اور کوئی نہیں آ سکتے. سوسائٹی دیکھیں، اس کے اندر آپ کو پولرائزیشن اینڈ ڈویژن نظر آتی ہے. اور آخری بات، امریکہ کا جو تاثر ہے سافٹ پاور کی وجہ سے، اور میں اب بھی تسلیم کرتا ہوں امریکہ کا سافٹ پاور دنیا میں کسی ملک کے پاس ایسا سافٹ پاور نہیں، لیکن اس کے استعمال کے بجائے وہ ہارڈ پاور استعمال کر کے انہوں نے اپنا تاثر خراب کر دیا ہے دنیا میں. اور الٹرنیٹو جو آپشنز ہیں دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس میں چائنا بھرپور ہے. اب چائنا 2 بلین 3 بلین 50 بلین خرچ کر کے اپنے سافٹ پاور کو بڑھا رہا ہے. جی، ایک سوال آپ سے اور پوچھوں گا تاکہ آپ جہاں ڈاکٹر حسنین کے ساتھ ہماری گفتگو آ گئی تھی آپ وہاں پہ کنیکٹ ہو جائے. لیٹس جمپ ٹو دا مڈل ایسٹ. اب وہاں پہ جو صورتحال ہے اس وقت، ہماری پوزیشن اگر آپ پاکستانی لینس سے دیکھنے کی کوشش کریں سارے مسئلے، کیونکہ یہ ہمارا پرائم انٹرسٹ ہے، جو اس وقت وہاں صورتحال بن رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے. اسرائیل نے گولان ہائٹس پہ تو پہلے قبضہ کر رکھا، اور وہ سارا اسے ایڈجسنٹ ایریاز پہ بھی وہ آ گئے. یہ آپ ہی نے ساری اس پہ پچھلے پروگرام میں بھی کافی طویل ڈسکشن کی تھی. چلو لیٹس کم ٹو دا کور کوسچن. پاکستان کو ریکنسیڈر کرنی چاہیے اپنی پالیسی ویزاوی مڈل ایسٹ، اسپیشلی عرب ممالک جو ہمارے ساتھ کہیں ڈپلومیٹکلی کہیں کھڑے نہیں ہوئے، جو ان کے ساتھ ہمارا لیبر وہاں پہ ہے اور جو ہمارے باقی تعلقات ہیں. اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے which is least discussed anywhere.
ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ان کے ساتھ تعلقات کو بڑی پروٹیکشن، ایک کلوز موجود ہے، آرٹیکل موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں. وہ تو بھٹو صاحب نے جس زمانے میں یہ کانسٹیٹیوشن بنا، جو 74 کی سمٹ ومٹ، تو وہی دور تھا، تو جذباتی ہو کے کوئی ایسی چیز بیچ میں لگا دی. تو یہ ذرا یو تھنک ناؤ اٹ از ٹائم ٹو ریکنسیڈر ایوری تھنگ. دیکھیں ریکنسیڈریشن کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ عرب ممالک کا بیہیویئر کیا ہے، وہ اس وجہ سے جو خطے میں اور بین الاقوامی سطح پہ جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس پرسپیکٹو سے. پاکستان از ویری 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 امپورٹنٹ کنٹری بیکاز پاکستان کمس ان دا رینج آف دا مڈل رینج پاورز، اور پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ مجبور کرے گی سارے کی پلیئرز کو انکلوڈنگ مڈل ایسٹرن کی پلیئرز کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب کبھی کہتا ہے 2.5 بلین ڈالرز کی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں، کبھی کہتے ہیں ہم 20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے. جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس میں پاکستان ہی ہے جو ان کو ڈیفنس کوآپریشن کے ذریعے سے، جو ماضی میں بھی ہم نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، وہ امریکہ پہ ریلائی نہیں کر سکتے زیادہ. آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ اسٹیٹمنٹ کہ ہم ایک ہفتہ ہاتھ نکالیں تو یہ عرب ممالک اپنی حکومتوں کو قائم نہیں رکھ پائیں گے. اور پھر اس صورت میں جب مڈل ایسٹ کے اندر جو حالات ہیں اس میں سوسائٹی اور اسٹیٹ کے درمیان میں گیپ بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر یہ حالات اسی طرح کشیدہ ہوئے جس طرح اسرائیل نے گولان ہائٹس کو قبضہ کر لیا ہے اور فردر آگے جا رہا ہے، تو یہ حکومتیں خطرے میں ہوں گی. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے ملاقات کی ہے جنرل سیسی کے ساتھ جو پریزیڈنٹ ہے مصر کے، اور ان کو یہ بات باور کروائی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی حکومت خطرے میں، اور اگر آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو ہم ڈائریکٹلی آ کے آپ کی مدد کریں گے کیونکہ ہم آپ کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ریاست اور عوام کے درمیان میں ایک فاصلہ بڑھ گیا ہے، اور یہی باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر ہے. اور یہی بات سعودی عرب بار بار کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ 2 ریاستی حل کو تسلیم کریں، فلسطینی ریاست کا اعلان کریں، ادروائز ہمارے لیے مشکل ہوگا اسرائیل کو تسلیم کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عرب ورلڈ بڑی مشکل کنڈیشن میں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان اس کنڈیشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کی ایک مثال عراق کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، آپ کے معاشی اور آپ کے دفاعی تعلقات. اور پھر دوسری طرف میں اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کسی حد تک ہمیں تعریف کرنی چاہیے کہ شکر ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بڑھا رہے ہیں اور وہاں پہ بھی مختلف ایونیوز دیکھ رہے ہیں. حالانکہ جو چین ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہر وقت میں، ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوا ہے، اور اس میں ہمارے سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، جیسے فار انسٹنس چائنیز کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہمیں اسے ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات، روس کے ساتھ اچھے تعلقات، مڈل ایسٹرن ممالک چونکہ اس وقت مشکل میں ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے جب آپ نیگوشیٹ کر کے اپنے انٹرسٹ حاصل کر سکتے ہیں. میں تو ڈاکٹر منور انڈیا کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات کو سپورٹ کرتا ہوں. جی بالکل ٹھیک. لیکن یہ بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ کوئی بھی دنیا کا ملک ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا یا اپنے مفاد کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو اس قسم ڈاکٹر صاحب مفاد کے ساتھ تو ہم بھی کھڑے رہے ہیں بعض اوقات نا. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. یمن کی وار کا آپ کو یاد ہوگا، سعودیز نے کہا کہ آپ اپنی فوجیں بھیجیں، ہم نے نہیں بھیجی، ہم اپنے مفاد کے ساتھ کھڑے تھے. ممالک کرتے ہیں اس طرح سے.